السلام علیکم عزیز طلباء، آج کی ہماری اردو کی یہ ویڈیو 8ویں جماعت کے لیے ہے اور آج ہم غزل کی تعریف کے بارے میں جانیں گے کہ غزل کسے کہتے ہیں۔ تعریف کا مطلب، تعریف کہتے ہیں ڈیفینیشن کو، یعنی پریبھاشا۔ کسی بھی چیز کی جب پریبھاشا ہم بیان کرتے ہیں تو اسے تعریف کہا جاتا ہے۔ اردو میں تعریف کہتے ہیں اور انگلش میں اسے ڈیفینیشن کہتے ہیں۔ تو غزل کسے کہتے ہیں، غزل کی تعریف کا مطلب ہے غزل کسے کہتے ہیں، غزل کا کیا مطلب ہے، غزل کیا ہوتی ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ سوال ہے، غزل کسے کہتے ہیں۔ اس کے جواب میں آپ دیکھیے کہ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنے کے ہیں۔ لغوی معنی یعنی لغت میں اگر آپ اس کے معنی دیکھنے بیٹھیں گے تو وہاں آپ کو ملیں گے اس کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا، کیونکہ پرانے زمانے میں جو غزلیں کہی جاتی تھیں ان میں خاص موضوع یہی ہوتا تھا، جیسے کہ آپ ابھی آگے پڑھیں گے۔ اس میں اردو ادب میں غزل کو جو مقام حاصل ہے وہ دیگر اصناف سخن کی بنسبت، دیگر اصناف سخن یعنی کہ غزل کے علاوہ جو دوسرے قسمیں ہیں شاعری کی، ان میں ان کی بنسبت بہت بلند ہے، یعنی غزل کا مقام جو ہے وہ بہت بلند ہے اردو شاعری کی دوسری قسموں کی بنسبت۔ شروع میں غزل میں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا عشقیہ مضامین کا استعمال کیا جاتا تھا، یعنی عشق و محبت کے مضامین جو ہے وہ غزل میں قلم بند کیے جاتے تھے۔ شروع میں تو غزل کا استعمال ہوتا تھا، مضامین کا استعمال ہوتا تھا عشقیہ مضامین کا غزل میں، لیکن رفتہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ دوسرے ہر طرح کے مسائل اور موضوعات کو شامل کیا جانے لگا۔ غزل میں اب دوسرے مسائل کو بھی، دوسرے موضوعات کو بھی شامل کیا جانے لگا، اور اب حیات و کائنات کا کوئی مضمون نہیں جس کا احاطہ غزل میں نہ کیا جاتا ہو۔ اور اب حیات و کائنات یعنی زندگی اور دنیا کے جو مسائل ہیں اور دنیا کی جو دوسری چیزیں ہیں ان کا احاطہ یعنی کہ ان کو غزل میں استعمال کیا جاتا ہے، ان کو غزل میں شامل کیا جانے لگا، اور آہستہ آہستہ غزل میں ہر طرح کے موضوع کو شامل کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا غزل کے بارے میں۔ اب غزل کا جو حیت ہے یعنی اس کا جو ظاہری شکل ہے وہ کیا ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے، اور شعر آپ جانتے ہیں دو لائنیں، ایک لائن کو مصرع کہتے ہیں، اور جب دو لائنیں مل جاتی ہیں تو وہ ایک شعر بن جاتا ہے، جس میں کچھ پابندیاں ہیں، وہ الگ چیز ہے ردیف اور قافیہ کی، اس سے یہاں ہمیں بحث نہیں ہے۔ تو غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ مطلع یعنی کہ سب سے اوپر جو چیز ہوتی ہے، یعنی آسمان، جیسے آسمان کو مطلع کہا جاتا ہے، جیسے اکثر بولا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا مطلع بر آلود ہے، یعنی کہ مطلع یعنی آسمان پر ابر چھایا ہوا ہے، تو اس وقت ہم کہتے ہیں مطلع بر آلود ہے، یعنی مطلع سب سے اوپر۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، اور آخری شعر جو ہوتا ہے غزل کا اس کو مقطع کہتے ہیں۔ مقطع یعنی قطع تعلق ہو جانا، قطع کلام ہو جانا، یعنی ختم ہو جانا، روک دینا کسی چیز کا، قطع کر دینا، تو اس کو مقطع کہتے ہیں غزل کے آخری شعر کو۔ مقطع جو ہوتا ہے اس میں اکثر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تخلص کا لفظ آپ کے لیے نیا نہیں ہے، پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے تخلص کسے کہتے ہیں۔ تخلص وہ قلمی نام ہوتا ہے جو کوئی شاعر یا ادیب اپنا ایک نام رکھ لیتا ہے، اس سے وہ مشہور ہوتا ہے۔ جیسے کہ مرزا غالب کا تخلص تھا، ان کا تخلص تھا غالب، اور نام ان کا اسد اللہ خان تھا۔ ایک نام تو وہ ہوتا ہے جو بچپن میں اس کے ماں باپ رکھتے ہیں، والدین رکھتے ہیں کسی بچے کے، اور ایک نام وہ ہوتا ہے جو بڑا ہونے کے بعد جب وہ قلم اٹھاتا ہے، کچھ لکھتا ہے، ادیب اور شاعر بنتا ہے، تو وہ اپنا ایک نام، مختصر نام رکھ لیتا ہے، وہ اس کا تخلص کہلاتا ہے۔ تو اس میں اکثر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے جو مقطع ہوتا ہے۔ غزل میں کم سے کم 5 شعر ہوتے ہیں، زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ کم سے کم غزل جو ہے وہ 5 اشعار پر مشتمل ہوتی ہے، 5 اشعار ہوتے ہیں غزل میں، لیکن زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، کتنے بھی شعر ہو سکتے ہیں۔ غزل کا ہر شعر موضوع کے اعتبار سے منفرد ہوتا ہے۔ منفرد یعنی اکیلا، یعنی ضروری نہیں ہے کہ کسی شعر میں آپ نے کوئی مضمون باندھا ہے تو اگلا شعر بھی اس سے متعلق ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر وہ ایک نظم سی بن جاتی ہے۔ غزل میں ہر شعر اپنے موضوع کے اعتبار سے الگ ہوتا ہے، دوسرے شعر سے منفرد ہوتا ہے۔ اردو کے تقریباً سبھی شاعروں نے غزل میں تباہ آزمائی کی ہے، یعنی جتنے بھی اردو کے شاعر ہوئے ہیں ان میں چاہے اقبال ہوں، چاہے اور دوسرے شعراء ہوں،
چاہے مرثیہ کے شعرا ہوں جیسے کہ میر انیس اور مرزا دبیر وغیرہ، یا پھر قصیدے کے شاعر ذوق وغیرہ، تو انہوں نے بھی غزل میں ضرور تبادلائی کی ہے، غزلیں ضرور لکھی ہیں سبھی شاعروں نے۔ اقبال نے بھی بہت ساری غزلیں لکھی ہیں، حالانکہ وہ بنیادی طور پر نظم کے شاعر تھے۔ اسی طرح حالی جو تھے وہ بھی نظم کے شاعر تھے، لیکن انہوں نے بھی کچھ غزلیں بھی لکھی ہیں۔ تو طبع آزمائی کی یعنی کہ اپنی طبیعت کا استعمال کیا، آزمایا ہے اس صنف سخن کو آزمایا ہے اپنے کلام میں۔ غزلیں بھی کہی ہیں تمام شاعروں نے، جتنے بھی اردو کے شاعر ہوئے تقریباً۔